السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہو زیڈ فور یو اسٹوڈیو۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جو 1444 عیسوی سے 1446 اور 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، اس کو فتح کر کے عیسائیوں کی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فاتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت سے اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بعض لاطینی سلطنت کے 1000 سال غرور اور تکبر کے بت رونتے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرن میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ معاہدے کے بعد 12 سال محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران جنگ کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تاج سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر سلطان محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئے اور فوج کی کمان سنبھال لے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالے۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ 1451 عیسوی میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تاج سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی ہے۔ 1400 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمان کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی باکمال ہوگی۔ قسطنطنیہ کے فاتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمالی مشرق اناطولیہ کی مسیح سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی و حدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فاتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ سلطان محمد ثانی عظیم فاتح ہوئے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصرو اور یونانی دانشور کو اپنا دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامع قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور توسیع و تعمیر کرایا۔
سلطان محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا تھا، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطی کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ سلطان محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کی مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ ابنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ سلطان محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرہ رکھتا ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے